الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. ماڈرن زمانے کی نئی ٹرمینالوجی سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. قرآن زندہ کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ زندہ ہے. اللہ کی کتاب. بعض مرتبہ یہ پہلو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی، ہر قسم کے انسان کی، ہر قسم کے مرد و عورت کے مسائل کا حل اللہ نے اسی کتاب میں رکھا ہے. یہ جو اس زمانے میں کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مجھے پابند نہ کیا جائے، فریڈم چاہیے. اجتماعی طور پر آزادی چاہیے. سیکولرازم جو کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو خدا بنایا جائے، اسمبلی کو خدا بنایا جائے. اور جو انڈیویجولزم ہے، فیمنزم ہے، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیا جائے. پوری پارلیمنٹ مل کر اگر بل پاس کر دے کہ لڑکے کا لڑکے سے نکاح درست ہے، تو قانون بن جانا چاہیے، اجازت مل جانی چاہیے. اگر پوری پارلیمنٹ مل کر یہ فیصلہ کر دے کہ انسان کو آزادی ہے، اگر وہ کتا بننا چاہے، بلی بننا چاہے، اگر وہ خنزیر اور پگ بننا چاہے تو اسے اجازت مل جانی چاہیے. پارلیمنٹ کسی خدائی قانون کی پابند نہ رہے. ہم سب 550 ممبران پارلیمنٹ کی عقل کو خدا بنا دیا جائے، حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے. یہ آزادی اور اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ایتھیزم، اسی سے جڑی ہوئی چیزیں الحاد، خدا کا انکار. خدا کا انکار کرنے کی ضرورت انسانوں کو اس لیے پیش آئی تاکہ خود خدا بن جائے. اگر خدا کا وجود مانوں گا میں تو پھر اس کو مانوں گا تو اس کی بھی ماننا پڑے گا. اگر جب اس کا ہی انکار کر دیا جائے گا تو اس کی ماننے کی پابندی باقی نہیں رہے گی. یہ بات 100% غلط ہے کہ دنیا میں لوگ زیادہ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، لوگ ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ایکسپٹ کیا جانے والا ریلیجن وہ ایتھیزم ہے، ایسا نہیں ہے. ہم آزادی پر زیادہ دور تک بات کریں گے. کیا انسان پیدا ہونے میں آزاد ہے؟
کیا انسان مرنے میں آزاد ہے؟ بمبئی میں واقعتاً ایک شخص نے مقدمہ دائر کیا اپنے ماں باپ پر کہ انہوں نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے اجازت کیوں نہیں لی۔ مرنے میں آزاد نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے بھی موت کے ماننے والے ہیں۔ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب انکار کرے گا جب گولی مار دیں گے اسے۔ تو موت تو سب مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ موت کے آنے کے طریقے اور وقت میں کوئی آزاد نہیں ہے۔ بیماری اور صحت میں آزاد نہیں ہے، کسی روئے میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اے انسان تو کہتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک رواں بھی تیرا نہیں ہے۔ اگر ایک روئے کا بھی میں مالک ہوتا تو سفید ہونے سے روک سکتا تھا یا جھڑنے سے روک سکتا تھا۔ جھڑنے سے بھی نہیں روک سکا، سفید ہونے سے بھی نہیں روک سکا۔ خوشی اور غم میں آزاد نہیں ہے، دل کے جذبات اور وسوسوں میں آزاد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی آزاد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی آزاد نہیں۔ تو پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے کچھ چیزوں میں اللہ نے آزادی دی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اسی میں امتحان ہے۔ میں حرام بھی دیکھ سکتا ہوں، حلال بھی دیکھ سکتا ہوں، یہ امتحان ہے۔ جسم کے اعضاء کے استعمال میں کچھ اللہ نے جو اختیار دیا، اختیار میں امتحان ہے، اختیار میں امتحان ہے، اور وہ اختیار لمیٹیڈ ہے، محدود ہے، وہ اختیار غیر محدود نہیں ہے۔ دنیا میں جس ملک میں جتنی ڈسپلین ہو، جتنا آرگنائزڈ ہو، اس ملک کی قدر کی جاتی ہے۔ جہاں پر جو سسٹم جتنا پابند ہو، آپ اس سسٹم کو زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ صاحب امریکہ ہے، ڈرائیونگ لائسنس آسانی سے مل نہیں سکتا، گاڑی کی خاص ایج دیکھی جائے گی، انشورنس کا ہونا ضروری ہے، سگنل پر رکنا ضروری ہے، اوور لمٹ اسپیڈ نہیں چلا سکتے۔ بڑی گاڑی ہے، 2 ڈرائیور ہونا ضروری ہے، ان کی نیند مکمل ہونا ضروری ہے، شراب پی کر نہیں چلا سکتے آپ۔ ایک گاڑی کو، اس کے چلانے والے کو منزل تک پہنچانے کے لیے اتنی پابندیاں ہیں۔ اس 5.5 فٹ کے جسم کو جنت تک پہنچانے کے لیے کیا بنانے والا شریعت کی پابندی نہیں دے سکتا؟ وہ جتنی گاڑی کے لیے پابندیاں ہیں، لائسنس سے لے کر منزل تک پہنچنے تک، وہ ساری پابندیاں انسانوں کی عقل نے بنائی ہے، اور انسان کا علم انکمپلیٹ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان مزاجن جاہل ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان میں وہ رحم نہیں ہے
جو اللہ کے پاس ہے، وہ صبر نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ دینے کا جذبہ نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں آپ قبول کر لیتے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی پابندی آپ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم دین تھے، صاحب دل تھے۔ ان کا ایک جملہ بہت یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، اے انسان، کافر ڈاکٹر کے کہنے پر پسندیدہ شکر کو چھوڑ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حرام لقمہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ پسندیدہ شکر چھوڑ دیا آپ نے، اور مختلف بیماریوں میں کیا کیا چھوڑ دیتا ہے۔ کمزور عقل والے، کمزور ریسرچ والے انسان کے علم اور مشورے کی وجہ سے جو ریسرچ بکتے ہیں، جو ریسرچ بدلتے ہیں، جو ریسرچ دنیا کے مافیا اور بزنس مین لوگوں کے بزنس کے رخ کے تابع ہیں، آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی پابندیوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پابندی، آدمی کا حد میں رہنا ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ پابندی میں ہی حفاظت ہے، پابندی میں ہی رحم ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی پابندیاں، شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ جیسے وکیل اور ایڈوکیٹ قانون بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے، زبان میری ہے۔ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، تو کون کس حد تک آزاد رہنا چاہتا ہے؟ ملک کا ہر باشندہ آزاد، خاندان کا ہر فرد آزاد، ماں کی ہر بیٹی آزاد، خریدنے والا آزاد، بیچنے والا آزاد۔ اس آزادی کی لمیٹیشن اور حد بندی کون کرے گا؟ کون کر پایا ہے؟ آدمی کا نفس ضرور اس کی خوبی بتاتا ہے، خامی نہیں بتاتا ہے۔ آدمی کو اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی ہے۔ نیکی اور گناہ، خیر اور شر کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہے گا۔ خیر اور شر کا، نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں ایسے سر پھرے گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بیٹی سے نکاح کرنا درست ہے، اس لیے کہ جو بیٹی میرے سے نکلی ہے اس کے جسم میں میرے جسم کا کچھ حصہ چلا جائے تو کیا برائی ہے؟ ایسی بدترین قسم کی باتیں جو آپ کی عقل اور مسجد میں سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک شخص نے لکھا، سائنٹسٹ لوگوں میں جو اس قسم کے نظریات کے حامل تھے، کہ جب بازار میں آسانی سے دودھ مل جاتا ہے تو گھروں میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، نکاح کی جکڑ بندیوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو اس کے لیے اس نے ایک جملہ استعمال کیا،
کہ بازار میں آسانی سے دودھ مل جاتا ہو، بدکاری کے راستے، کال گرل کے راستے ہمیں آسانی سے مل جاتے ہوں، تو یہ جکڑ بندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کی پابندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نے لکھا کہ چوری گناہ نہیں ہونا چاہیے، چوری ہوتی ہے تبھی تو سی سی کیمرے بن رہے ہیں، چوری ہوتی ہے تبھی تو تالے بن رہے ہیں، چوری ہوتی ہے تبھی تو کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ زنا کو اس قسم کا طبقہ گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک محنت کا طریقہ ہے، ایک آدمی جھاڑو مار کر کماتا ہے، ایک آدمی چائے بیچ کر کماتا ہے، ایک خاتون اس طرح کی سروس دے کر کماتی ہے، تکلیف کیا ہے؟ اور جو تباہیاں مچیں گی آگے، اور جو مچ چکی ہیں، اگر اس کی فہرست دیکھ لی جائے تو عقل حیران ہو جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ آزادی کی حد بندی کون کرے گا؟ پرسنل لائف سے لے کر سوشل لائف تک، گھریلو زندگی سے لے کر سرکاری زندگی تک، ان چیزوں کی حد بندی کون کرے گا؟ کیا کوئی بجائے لیفٹ کے رائٹ چلائے گاڑی اور کہے میرے لیے آزادی ہے؟ یہاں پر ہاتھ پیر چیر کر بیٹھ جائے، آزادی ہے میرے لیے؟ میری آزادی کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسانوں نے کتنی مشقت میں ڈال لیا اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے ٹھکرانے کے بعد۔ یہ سسٹم پورے دنیا میں فیل ہو چکے ہیں، ڈیموکریسی دنیا میں فیل ہو چکی ہے، کمیونزم دنیا میں فیل ہو چکا ہے، انڈیویجولزم کی کچھ مثالیں ہم آپ کو سنائیں گے۔ 18 سال کے بعد آپ بیٹی کو پابند نہیں کر سکتے، بیٹے کو پابند نہیں کر سکتے، وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کرے، جس کے ساتھ رہے آپ کرے۔ آزادی کا ایک ڈیفینیشن یہ کیا اس قوم نے۔ کون دیکھے گا ماں باپ کو؟ کہا اولڈ ایج ہوم ہے۔ کون ضرورتیں پوری کرے گا ان کی؟ آپ حکومت کے پاس انشورنس کرا لیجئے۔ کون دفنائے گا انہیں؟ کارپوریٹ کمپنی بن گئی جنازے کے نہلانے اور دفنانے کے لیے۔ ان بچے بچیوں کی رہبری کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان بچوں کی اولاد کو دادی نانی نہیں ملے گی، پرورش کون کرے گا؟ بیبی کیئر اسکول کھول لیجیے۔ نہ تربیت یافتہ ہے، خاندان ٹوٹ جائیں گے، ڈیوورس ہو جائے گا، خلا کے واقعات ہوں گے، سنگل پیرنٹنگ کا تصور، سنگل مدر کا تصور چلے گا۔ کیا کرنا ہے؟ نوکری کر کے جیے گی۔ معذور ہو گئے، مفلوج ہو گئے، خاندان کی کڑیاں نہیں ملے گی، بیمار کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے لیے ہم نے اسپتال بنا دیے، میل فیمیل نرس رکھ دیے، وہاں علاج کرا لیجئے۔ ایک ایک کڑی کو توڑ کر، ایک ایک پابندی کو بکھیر کر، ایک ایک سرکاری گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا، کارپوریٹ سیکٹر بنا دیا، لیکن رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاندان اور خدا کی کڑیاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر دنیا کے چند تھنکرز نے، چند سائنٹسٹ نے اپنی سمجھ کو دنیا پر مسلط کیا۔
رکاوٹ ہوگی برقع پہننے والے کے لیے، رکاوٹ اس کو نہیں جو برہنہ جسم پھر رہی ہے، بے لباس جو پھر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے ننگا پھرنے کی اجازت دی، ایک آدمی اپنی خوشی سے برقع پہننا چاہتی ہے، آپ نے اس کی آزادی کیوں ختم کر دی؟ حقیقی آزادی، مکمل آزادی، دوسرے کے احترام والی آزادی کہیں پر نہیں۔ نکاح کے بغیر رہنا چاہتا ہوں، آزادی ہے۔ مرد کا مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آزادی ہے۔ نہیں، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی رکھتے ہوئے، نہیں، ایک سے زائد نکاح کی اجازت نہیں، جرم ہے، عورت پر ظلم ہے کہ ایک مرد 4 نکاح تو کرے لیکن عورت کو 4 مردوں کے نکاح کی اجازت نہ دی جائے، یہ ظلم ہے صاحب۔ جس نے بھی یہ پوچھا، جس خاتون نے بھی یہ پوچھا کہ یہ ظلم ہے، نابرابری ہے کہ مرد کو تو 4 نکاح کی اجازت دی جائے، کرنے والے کتنے ہیں الگ بات ہے، کیوں کرتے ہیں الگ بات ہے، کتنے حقوق کے ساتھ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن عورتوں کو 4 کی اجازت نہ دیا جانا برابری نہیں ہے۔ تو ان سے کہا گیا بھائی آپ کیجئے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے حقوق کس سے متعلق ہوں گے؟ آپ کی اولاد کا باپ کون قرار دیا جائے گا؟ ان بچوں کا خاندان کا ذمہ دار کون سمجھا جائے گا؟ اگر کہیں پر اسلامک اسٹیٹ قائم کیا جائے تو 50 رکاوٹ ہے، لیکن اگر کوئی ڈومینیٹ کرے، ایک فیملی، ایک خاندان، ایک مذہب، ناجائز قبضے کرے، جنگیں چھیڑے، بم برسائے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تو جس آزادی کا نعرہ لگایا گیا، سب کے لیے آزادی کا، وہ حقیقت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ چند لوگوں کی ذہنیت اور چند لوگوں کے پرسنل بینیفٹس، چند حکومتوں کے ذاتی مفادات کی تکمیل تو کر دی گئی، لیکن حقیقت میں آزادی نہیں دی گئی۔ اور وہ آزادی جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک جگہ پر لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ آزادی چاہتے ہیں، کیا آزادی چاہتے ہیں طے کر لیجیے آپ۔ بے لباسی کی آزادی، لباس نہیں پہنیں گے، ہوس پوری کریں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، کر لیجیے صاحب، ابھی کر لیجیے، اب سے شروع کیجیے، کتنا کرتے ہیں کیجیے، پھر اس کے بعد آ کے پوچھیے۔ میرے بھائی، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بہت تفصیل سے گناہ اور نیکی کی حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آزادی کی آواز نکلی ہے بے چینی کی وجہ سے، سکون نہیں ہے صاحب، سکون نہیں ہے صاحب، سکون دے دو صاحب۔ میں یو ایس میں نیاگرا فال کے پاس تھا، تو وہاں پر کئی جگہوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، خودکشی کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لیجئے، خودکشی کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لیجئے۔ یہاں پر امید ہے، ہیئر ہوپ، اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد میں نے مقامی ساتھیوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ آتے ہیں یہاں پر کود جاتے ہیں، پھر ان کو تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، تو ان سے کہا گیا بھائی کودنے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لو۔ چین نہیں ملے گا اس دل کو اللہ کی محبت دل میں لائے بغیر۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پیٹ بنا ہے کھانے کے لیے،
سونا چاندی بھر دیں، کوہ نور ہیرا بھر دیں، سوکھی روٹی نہ ڈالیں، چین نہیں ملے گا، بھوک نہیں مٹے گی۔ اس دل میں 7 زمین آسمان کے خزانے بھر دیں، اللہ نہ آئے چین نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ کون سی ہوس ہے جو دنیا والوں نے پوری نہیں کی؟ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں خودکشی اور سوسائڈ کرنے کا ریشیو زیادہ ہے۔ آپ زیادہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ سویڈن اور جتنے ایسے کنٹریز ہیں جو ایڈوانسڈ ہیں، انتہائی قسم کے، جاپان، چائنا، جن کی مثالیں دی جاتی ہے۔ یو کے کا ویڈیو پوری دنیا میں چلا، بوڑھا آتا ہے، ایک مشین میں لیٹ جاتا ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک باپ کو لا کر بیٹی بٹھاتی ہے، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ واقعات عام ہیں۔ اس آزادی کے نعرے سے آدمی متاثر ہوا دل کا چین تلاش کرنے کے لیے، اور چین اللہ کی یاد کے سوا کہیں نہیں ہے۔ اس کی صاف مثال وہ ملک ہے جہاں پر سہولت کے سارے سامان ہیں، اس کے باوجود بھی خودکشیاں رک نہیں سکی ہے۔ یو ایس میں سب سے اچھی انکم ہے سائیکٹسٹ کی، سب سے اچھی آمدنی ہے ماہر نفسیات کی۔ بے چینی ہے صاحب، اور نفسیات، سائیکولوجی کبھی قابو میں نہیں آ سکتی ایمانیات کے بغیر۔ ہمارے قریبی دوست نے اوریانیت اور پورنوگرافی کے ویڈیوز کی لت ہو گئی تھی، تو اس کے علاج کے لیے ایک انگریز کا کورس کیا، 40 دن کا۔ 40 دن سنتے رہے کہ اپنے شہوانی گناہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس انگریز سے میں کلاس لیتا ہوں جو بے خدا، جو خدا کا نہیں جاننے والا، ایمان اور آخرت کو نہیں جاننے والا۔ تو میں نے ان دوست سے پوچھا، بھائی سناؤ ہمیں بھی کیا ملا؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ ختم نہیں کرنا ہے، گناہ تھوڑا کر لینا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ ختم کرنا حل ہے۔ گناہ کبھی لمیٹیڈ نہیں ہو سکتا۔ نفس کی نافرمانی میں ہی راحت ہے، نہیں تھوڑی سی اطاعت کر لو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈرائیونگ کرتے وقت میں ڈرنک نہ کروں اور گھر میں جا کے پوری شرافت سے کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جن ملکوں میں، جن جگہوں پر یہ قانون ہے، وہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ڈرنک چل رہی ہے، بازو دکان بھی ہے اور ٹریفک پولیس بھی کھڑا ہوا ہے پکڑنے کے لیے۔ کیا ظلم ہے انسانوں پر، کیا ظلم ہے انسانوں پر۔ اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جن ملکوں کے اندر سہولت کے سامان ہے، سب کچھ مل گیا انسانوں کو، جو سائنسدان، جو ناچنے والیاں، جو گانے والے، جو دنیا کے انتہائی مالدار، جن کے پاس سب کچھ تھا دنیاوی ظاہری اعتبار سے، ان کی موت کیسی ہوئی اس کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل اللہ کے نیک بندوں کی موت لکھی ہوئی ہے، دیکھو قریب میں رہ کر، ان کی موت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ حیدرآباد جانا تھا، حیدرآباد کی ٹرین میں بیٹھ گیا، حیدرآباد دکھتے ہی اطمینان ہوتا رہ گیا حیدرآباد میں۔ اور بے دینوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ جانا تھا حیدرآباد، کلکتہ پہنچ گیا۔
اس آدمی کی جو بے چینی ہوتی ہے بے سمت سفر ہونے پر، وہی موت بے دینوں کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے نے مثال دی، ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا، حضرت ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آزادی کی بات کرتے ہوئے آپ موت بھلا کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں جانا ہے اسے ویران کر رکھا ہے، جسے آباد کر رکھا ہے اسے چھوڑنا ہے تجھے۔ آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نیک بندے کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ دوست کی دوست سے ملاقات کرائی جائے، اور بے دینوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے بھگوڑے غلام کو اس کے آقا کے پاس پکڑ کے لایا جائے۔ سنانا چاہیے اللہ کے نیک بندوں کی موت کا وقت اور موت کا واقعہ، اور بے دینوں کی موت کے احوال۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آزادی کس سے چاہتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ کس سے آزادی چاہتے ہو بھائی؟ یہ تو کلیئر کرو، کس سے آزادی چاہتے ہو؟ اللہ سے آزادی چاہتے ہو، بنانے والے سے چاہتے ہو، کریٹر سے چاہتے ہو، ماں باپ سے چاہتے ہو، خاندانی نظام سے چاہتے ہو، حکومت سے آزادی چاہتے ہو، قانون سے آزادی چاہتے ہو؟ کس سے آزادی چاہتے ہو؟ گناہ اور نیکی کی حقیقت رہ گئی درمیان میں۔ گناہ کی مثال کھارے پانی کی طرح ہے، جتنا پیے گا اتنی پیاس بڑھے گی۔ گناہ کی مثال خارش کھجلی کی طرح ہے، جتنا کھجائے گا اتنا زخم گہرا ہوگا، مزہ بھی آئے گا۔ گناہ کی مثال بھڑکتی آگ کی طرح ہے، جتنا لکڑی ڈالیں گے اتنی آگ بھڑکے گی۔ آگ شکریہ ادا نہیں کرے گی کہ آپ نے 1 کنٹل لکڑیاں ڈال دی، شکریہ آپ کا، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، جتنا جلدی دودھ چھڑائیں گے اتنا جلدی وہ روٹی کی طرف آئے گا۔ نفس کو جتنا گناہ جلدی چھڑائیں گے اتنا وہ نیکی کی طرف آئے گا۔ اور شیطان ہے دنیا میں، شیطانی وجود پر ایمان لائی ہے، اور شیطان کے محنت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرے گا۔ انما خلق ابلیس مزینا، گناہ کرنے والے گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، گناہ کرنے والے اکثر انسان گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جسم فروش بہنوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کیا کریں صاحب، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کی فیس دینا ہے، اسی لیے ہم جسم فروشی کرتے ہیں، سیکس ورکر بن گئے ہم لوگ۔ کیا غربت کا علاج زناکاری ہے؟ کیا ہر غریب جسم فروش بن جائے؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں غریب تو ہوں بے غیرت نہیں ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ غریب تو ہوں محنتی بھی ہوں، غریب تو ہوں حرام خور نہیں ہوں، غریب تو ہوں بے حیا نہیں ہوں؟ اس رخ پر آپ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ تو نفس ہمیشہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرے گا، اور گناہ کرنے کی کوئی نہ کوئی لاجک بنا کر پیش کرے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا
جس نے اپنی ہوس کو اپنا خدا بنا لیا۔ پورے بیان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ایک آیت ہے بس۔ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ باہر کی مورتیاں بھی بعد میں سے ہے، نفس اصل ہے، ہوس اصل ہے، ہوا اصل ہے۔ اندر کی مورتی اصل باہر کی مورتی بناتی ہے۔ باہر جتنی بڑی مورتی بیٹھی ہے ان سب سے بڑی اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کتابیں لکھی جاتی ہے۔ تلبیس ابلیس 250 صفحے کی کتاب ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امت کے ہر طبقے کو نفس کیسے بہکاتا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ضرور انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہوگا، ذم الہوا۔ ہوس پرستی کے نقصانات کیا ہیں؟ ہوس پرستی کہاں تک لے جاتی ہے؟ ایک گناہ آتا ہے اس کے بچوں کے ساتھ، نیکی بھی آتی ہے اس کے بچوں کے ساتھ۔ ایک گناہ کر کے کروا کر نفس و شیطان کبھی خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھیے، وہ فرماتے ہیں زندگی میں سب سے اچھی بات جو میں نے پڑھی، اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھی بات جو میں نے زندگی میں پڑھی وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے میں کچھ کلفت ہے، مشقت ہے، لیکن پھر بھی نیکی کر، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ اور گناہ کرنے میں کچھ دیر کی لذت ہے، لیکن گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا۔ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا۔ سب سے بڑی حماقت ہے کہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آخرت کی نا ختم ہونے والی مشقت کو جب حاصل کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے نا ختم ہونے والی مصیبت کو مول لیا جائے۔ اس کو ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ حرام کو دیکھو، حرام دیکھنے کے بعد بھی تکلیف ہے، حرام سے نگاہیں نیچی رکھوں گا تو بھی تکلیف ہے۔ دو تکلیفوں میں سے کون سی تکلیف بڑی ہے اسے کیلکولیٹ کر لیجیے، اس کو تول کے دیکھ لیجیے۔ ہر گناہ میں گناہ چھوڑوں گا تب بھی تکلیف ہے، گناہ کر لوں گا تب بھی تکلیف ہے۔ کون سی تکلیف میرے لیے آسان ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اگر میں حرام دیکھتا ہوں اس کے بعد تکلیفوں کا تسلسل ہے، نگاہیں ناپاک، خیالات ناپاک، قدم ناپاک، آگے اور بہت سلسلہ ہے، 85 واقعات ہیں۔ روح کا اجڑنا، دل کا بے چین ہونا، اللہ سے دوری، حلال رشتے میں لذت کا نہ ہونا، تقوی والی آنکھیں بیویوں سے سکون حاصل کرتی ہیں، آوارہ آنکھیں حلال رشتے میں کوئی لطف نہیں آتا ہے۔ حلال تعلق جتنے دن گزرتے ہیں
اتنا گہرا ہوتا ہے. حرام تعلق جتنے دن گزرتے ہیں اتنے تعلقات پھیکے ہو جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کو آپ نے دیکھا بوڑھے ہو گئے، والد کمانے والے بھی نہیں رہے، والدہ کے چہرے پر کوئی زیادہ حسن باقی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی وابستگی، دونوں کی ایک دوسرے پر جانثاری، دونوں کی ایک دوسرے پر فدائیت، یہ حلال رشتے کا نتیجہ ہے. اور وہاں حرام تعلق میں جتنے دن گزر جاتے ہیں اتنے تعلقات پھیکے ہو جاتے ہیں. ہوس پوری ہو گئی، قتل بھی کر دیا. روزانہ واقعات ہوتے ہیں، ان گنت واقعات ہوتے ہیں. ہوس پوری ہو گئی، ٹیشو پیپر کی طرح، یوزن تھرو کی طرح واقعاتاً یہ لفظ یہاں کہا جا سکتا ہے. غرض پوری کرنے کے بعد لا تعلقی اختیار کی جاتی ہے، بیزارگی اختیار کی جاتی ہے. سب سے بڑی آزادی اللہ کی غلامی میں ہے. سب سے بڑی آزادی، حقیقی آزادی اگر انسانوں چاہتے ہو اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. آپ لوگوں کی برکت سے بہت قیمتی واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ کا وزیر ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے پہنچا. ان اللہ والوں نے کہا میرے غلام کے غلام کو سلام کہہ دینا، میرے غلام کے غلام کو سلام کہہ دینا. تو اس وزیر نے کہا کہ حضرت کا دماغ سٹیا گیا ہے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے غلام کے غلام کو سلام کہہ دینا. وزیر نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ تمہارا بادشاہ غصے کا غلام ہے اور غصہ میرا غلام ہے. تمہارا بادشاہ غصے کا غلام ہے، غصہ نفس کی ایک بیماری ہے. تمہارے بادشاہ کی تربیت نہیں ہوئی، بے قابو ہے. غصہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور میرا غصہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہے. تو میرے غلام کا غلام ہے تمہارا بادشاہ. بہت کم ہے دنیا میں عبداللہ، بہت زیادہ ہے دنیا میں عبد الہوا، عبد الدینار، عبد الدرہم، درہم کے بندے، دینار کے بندے. جدھر درہم چلائے گا ادھر بھاگیں گے، جدھر پیسہ لے جائے گا ادھر جائیں گے. کوئی منزل نہیں ہے ان کی آخرت کو بنانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی. سب سے بڑا خدا انسان کا نفس ہی ہے دنیا میں. سب سے بڑے خدا جس کی عبادت ہوتی ہے دنیا میں وہ نفس ہی ہے، ہوا ہی ہے. یہ سب اسی ٹرمینالوجی کی بدلی ہوئی تعبیر ہے، فریڈم، آزادی وغیرہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے.